سیکنڈ ایئر اکنامکس چیپٹر نمبر 8 ٹاپک نمبر 4 کا بقیہ حصہ بیٹا آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا پسماندہ ممالک کے مسائل، پرابلم آف انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز۔ 4 پوائنٹ بیٹا ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، آج ہم نے 5واں پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے ترقی پذیر جو ممالک ہیں وہ ترقی کیوں نہیں کر سکتے، ان کی ترقی کرنے میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ ان ملکوں کے اندر افراط زر ہوتا ہے۔ افراط زر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انفلیشن۔ انفلیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جب منی سپلائی انکریز ہو جائے تو ویلیو آف منی ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ پیسے تھوڑی چیزوں کا تعاقب کریں، یوں سمجھو کہ اس ملک کے اندر کیا ہے؟ افراط زر۔ آج ہم پیسہ زیادہ لے کے جاتے ہیں، چیزیں ہمارے پاس کیا آتی ہیں؟ کم آتی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس حساب سے یہ ہوتا ہے ان ملکوں کے اندر کیا ہے؟ افراط زر ہوتا ہے۔ ان ملکوں کی آبادی میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ جب آبادی میں اضافہ ہو تو اشیاء کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی ہے۔ جیسے کپاس ہماری کم پیدا ہوگی تو کپڑا کم تیار ہوگا، جب کپڑا کم تیار ہوگا آبادی میں اضافہ ہوگا، اس کی طلب میں اضافہ ہوگا، جب اس کی طلب میں اضافہ ہوگا تو کپڑے کی قیمتوں میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ جب کپڑے کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو یہ بھی افراط زر کا کیا بنے گی؟ سبب۔ جب کسی ملک کے اندر افراط زر ہوتا ہے تو اس ملک کی سب سے جو بڑا ایفیکٹ یہ پڑتا ہے اس کی ایکسپورٹ پہ پڑتا ہے۔ کس چیز پہ پڑتا ہے؟ ایکسپورٹ۔ جب ان کی ایکسپورٹ کم ہوں گی تو وہ زر مبادلہ کم کمائیں گے، جب زر مبادلہ کم کمائیں گے تو ان کی آمدنیاں کم رہ جائیں گی، جب ان کی آمدنیاں کم رہ جائیں گی تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہے بیٹا غیر موافق تبادلہ تجارت، یعنی کہ انفیوریبل ٹریڈ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان ممالک کی جو برآمدات جو ہوتی ہیں وہ زرعی شعبے پر مشتمل ہوتی ہیں، جن کی مارکیٹ ویلیوز یا مارکیٹ پرائس کیا ہوتی ہیں، یا ویلیوز یا پرائس کیا ہوتی ہیں بیٹا؟ کم ہوتی ہیں۔ درآمدات والی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ مشینری والی اشیاء ہوتی ہیں۔ مشینری والی اشیاء جو ہے، جیسے ہم کپڑے کی انڈسٹری کے اندر جتنی بھی مشینری ہے ہم امریکہ، برطانیہ، فرانس یا چائنا سے منگواتے ہیں، ان کی مالیت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے فرض کریں ہم نے 10 ارب ڈالر کی کیا کی ہے؟ ٹریڈ کی ہے، اس میں جو ہے 8 ارب ڈالر کی ہم نے کیا کیا ہے؟ امپورٹ کی ہے، اور 2 ارب ڈالر کی کیا کی ہے؟ ایکسپورٹ کی ہے۔ کیا کیا ہے بیٹا؟ ایکسپورٹ۔ جب 8 ارب ڈالر جو ہے ہم نے درآمدات پہ لگائے ہیں اور 2 ارب ڈالر جو ہے ہم نے برآمدات پہ جو ہمیں وصول ہوئے ہیں، اب اس میں جو ہے 10 ارب کی ڈالر کی جب ٹریڈ ہوئی ہے تو اس میں ہمارا جو ایکسپورٹ کی جو آمدنی ہوئی ہے وہ 2 ارب ڈالر ہوئی ہے، امپورٹ کے لیے 8 ارب۔ جب 8 ارب ہمارے پاس جو ہے ہم نے جو ہے قرضہ لیں گے، غیر ممالک سے قرضہ لے کر اس کا سارے کو کیا کریں گے؟ پورا کریں گے۔ اگر ہماری 10 ارب ڈالر کی بجائے 2 ارب ڈالر کی بجائے جو ہے اگر ہماری 15 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہوتی، کیا ہوتی؟ ایکسپورٹ ہوتی، اور ہماری 8 ارب ڈالر کی کیا تھی؟ امپورٹ تھی، تو ہمارے پاس جو پیسہ تھا وہ 7 ارب ڈالر جو ہے ہمارے پاس سرپلس ہوتا۔ جب سرپلس ہوتا تو ہم اپنی مرضی سے کسی بھی پروڈکشن میں کیا کر سکتے تھے؟ اضافہ کر سکتے تھے۔ ہمارے ملک میں جو ہے کم لاگت میں اشیاء تیار ہوتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ہم ہر سال جو ہے شرح سود جو ہے امریکہ، برطانیہ، فرانس یا ان ملکوں کو یا IMF کو کیا کرتے ہیں؟ پے کرتے ہیں۔ جب ہمارے ملک کی اشیاء جو ہے وہ زیادہ مہنگی بنے گی، ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی، جب ایکسپورٹ کم ہوگی تو ہم اپنے ملک کے لوگ جو ہے وہ اپنے ملک کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے، وہ دوسرے ملک کی کریں گے۔ تو پھر جب کسی ملک کا بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو وہ ملک معاشی لحاظ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ جب وہ ملک معاشی لحاظ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو اس ملک کے اندر غربت، بے روزگاری، تعلیم کی کمی، جہالت، یہ تمام چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ عام ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے بیٹا 7واں پوائنٹ ہے دولت کی غیر مساوی تقسیم۔ پاکستان میں جو دولت کا جو 80% حصہ ہے
وہ صرف 20% لوگوں کے پاس ہے۔ کتنے فیصد لوگوں کے پاس ہے؟ 20% لوگوں کے پاس، یعنی کہ 25 خاندان جو امیر ہیں ان لوگوں کے پاس جو ہے ملکی دولت کا 80% ہے۔ جو 80% لوگ ہیں ان کے پاس ملکی دولت کا صرف 20% حصہ ہے، یعنی کہ 80% لوگوں کے پاس 20% دولت ہے اور 20% لوگوں کے پاس جو ہے 80% دولت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امیر لوگ جو ہے وہ اپنی عیش و عشرت پہ خرچ کرتے ہیں اور غریب لوگ جو ہے روٹی کپڑے مکان کے لیے بھی ترستے رہتے ہیں۔ تو اگر حکومت امیر لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا کے غریبوں کی فلاح بہبود پہ خرچ کرے گی تو پھر یہ پسماندہ ملکوں کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی بیٹا پست استعداد کار، کام کرنے کی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ بہت کم ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی آمدنیاں کیا ہیں؟ کم ہیں۔ جب آمدنیاں کم ہوں گی تو یہ لوگ بنیادی ضروریات بمشکل پوری کریں گے۔ جب ان لوگوں کو اچھی خوراک نہیں ملے گی، ان کے علاج معالجے کے لیے صحت کی بہتر سہولتیں نہیں ملیں گی تو یہ کام کا زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب برداشت نہیں کر سکیں گے تو سب سے جو بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے ان کی ترقی کرنے کا، کیونکہ جب یہ کام جو ہے ایک بندہ 8 گھنٹے کام کر سکتا ہے تو 8 گھنٹے کی بجائے جو ہے وہ 4 گھنٹے کام کرے۔ جب 4 گھنٹے کام کرے گا تو اس کی آمدنی کم ہوگی۔ جب اس شخص کی آمدنی کم ہوگی تو وہ اپنی صحت کے لیے یا اپنی خوراک کے لیے اچھی چیزوں کا استعمال نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے پسماندہ ملکوں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے محنت کی استعداد کم ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے انکم لیول کم ہونے کی وجہ سے سہولتیں کا کم ہونا، یہ بھی ترقی پذیر ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کی جو اوسط عمر ہے وہ 55 سے 60 ہے تقریباً۔ بیرون ملکوں کو دیکھو تو 80 90 100 سال ہیں۔ کیوں وجہ ہے کہ ان کی آمدنیاں زیادہ ہیں، ان کی خوراک اچھی ہے، ان کی صحت کی سہولتیں اچھی ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں کا کام کرنے کا جذبہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا جدید ٹیکنالوجی کا نہ ہونا۔ جب ان ملکوں کی آمدنی کم ہوگی تو یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جب آمدنی کم ہوگی تو بچت کم ہوگی، جب بچت کم ہوگی تو سرمایہ کاری کم ہوگی، جب سرمایہ کاری کے لیے پیسے کم ہوں گے تو وہ مشینری کا استعمال نہیں کریں گے۔ جب تک کسی بھی ملک کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوگا وہ معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتے۔ جدید ٹیکنالوجی کیسے آئے گی؟ ان کے پاس پیسہ ہوگا تو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے، ریسرچ کریں گے، نئی مشینری کی دریافت کریں گے۔ جب نئی مشینری کی دریافت کریں گے تو جیسے امریکہ نے آئی فون بنا دیا، جدید گاڑیاں بنا دی، جدید میزائل بنا دی، جدید قسم کی رائفل بنا دی، تو وجہ کیا ہے؟ اس نے ریسرچ کی ہے، ریسرچ کے بعد ایک جدت پیدا کی ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے ملک میں اس نے نیشنلٹی دے کر ان سے ریسرچ کرائی ہے، وسائل کا یوٹیلائز کیا ہے، پیسے کا خرچ کیا ہے۔ جب کوئی ملک یہ سارے فیکٹر کرتا ہے تو جب اس کے پاس ایک جدید قسم کی مشینری آتی ہے تو دوسرے ملکوں کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، تو سارے ملک اس کی چیزوں کی کیا کرتے ہیں؟ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو جو ہے اس ملک کی ایکسپورٹ ہوگی، دوسرے ملک کیا کریں گے؟ امپورٹ کریں گے۔ جب امپورٹ کریں گے تو اس ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا، جب اس ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی کرے گا۔ آج ہم امریکہ کو دیکھیں کہ ڈالر انٹرنیشنل کرنسی کا درجہ رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس ملک کی ٹیکنالوجی ہے، اس نے وسائل کا اچھا استعمال کیا ہے۔ نیکسٹ ہے 10 پوائنٹ ہے سرمایہ کی قلت۔ ظاہری بات ہے کہ سرمایہ جو ہوتا ہے وہ آمدنی سے آتا ہے۔ جب ہماری سرمایہ کا جو مین پوائنٹ ہے وہ بچت ہے، جب ہماری آمدنی کم ہوگی تو بچت کم ہوگی، جب بچت کم ہوگی تو انویسٹمنٹ کم ہوگی، جب انویسٹمنٹ کم ہوگی سرمایہ کاری کم ہوگی تو وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں بچتوں کا تناسب 5 سے 7% ہے۔ کسی ملک کی بچتوں کا تناسب کتنا ہونا چاہیے؟ 25% ہونا ضروری ہے۔ جب کسی ملک کی بچتیں بڑھتی ہیں تو وہ اس کی سرمایہ کاری میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ جب سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تو وہ ملک جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرے گا، اس کی کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی، اس کا بیلنس آف پیمنٹ بھی بہتر ہوگا، اس ملک کے اندر انفلیشن بھی نہیں ہوگا۔ آگے قدرتی ذرائع کا کم استعمال۔ ہم لوگ جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے وسائل کی قلت ہے،
ہمارے ملک میں سونا ہے، فرض کریں ہمارے ملک میں کوئلہ ہے، ہمارے ملک میں تیل ہے، ہمارے پاس وہ جدید قسم کی مشینری نہیں ہے، یا ہمارے ملک کے اندر جو ہے ناقص لوگ جو ہے مینجمنٹ میں آ گئے ہیں، جنہوں نے وسائل کی تلاش میں جو ہے کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ ہمارے ملک میں صرف کرپشن ہے، کرپشن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کسی ملک کے اندر سنسیئر لوگ آئے گا مینجمنٹ کے لیے، وسائل کا بہتر استعمال کریں گے اور قدرتی ذرائع کو تلاش کریں گے، جب قدرتی ذرائع کو تلاش کریں گے تو اس ملک کے اندر جو ہے آمدنی لیول انکریز ہوگا، تو اس کے ملک کے اندر معاشی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیٹا پسماندہ ممالک کی خصوصیات یا مسائل ہم نے ٹاپک فائنل کر لیا۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا ہمارا منصوبہ بندی ہوگی، معاشی منصوبہ بندی۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہم انشاءاللہ یہی کریں گے، اس کی اسائنمنٹ بنا لیں گے۔